السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک لڑکی اور جن زادی کی دوستی کی انوکھی کہانی۔ میرے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو انہوں نے ایبیسنا لائنز میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت کراچی بہت چھوٹا شہر تھا اور لائنز ایریا میں سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ عام مہاجرین بھی رہائش اختیار کر رہے تھے۔ ہم سب بہن بھائی اسی مکان میں پیدا ہوئے۔ میرا نمبر 4 بھائیوں کے بعد تھا۔ پھر پاپا کو آرمی میں جاب مل گئی اور ہم لوگ ملیر شفٹ ہو گئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 11 سال تھی۔ جس گلی میں ہمیں مکان ملا وہاں تقریباً سبھی گھر خالی تھے۔ ہم ان گھروں میں سارا دن کھیلتے۔ کچھ ہی دنوں میں 2-3 گھر اور آباد ہو گئے تو سہیلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دن کے وقت ان خالی گھروں میں ہمیں کھیلنا بہت اچھا لگتا، مگر رات میں وہ گھر بھوتوں کا مسکن لگتے اور وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کسی کسی گھر میں نیم کے بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے جن میں جھولے ڈلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہاں اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ شام 7 بجے سے ہی سناٹا چھا جاتا اور یوں لگتا جیسے ملیر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے ہمارا کھیلنا کودنا بھی دن ڈھلے تک محدود تھا۔ ہم سب بہن بھائی اسکول سے آنے کے بعد ان خالی گھروں میں کھیل کر اپنا وقت گزارتے۔ ایسے ہی ایک دوپہر ہم سب لڑکیاں ایک خالی گھر میں کھیل رہی تھیں جس میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک جھولا بھی ڈالا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک کمرہ اور ایک کچا سا صحن بنا ہوا تھا اور کمرے پر تالا بھی لگا تھا، مگر اس کے علاوہ تمام گھر کھلا تھا، اس لیے ہم بے خوف ہو کر یہاں کھیلتے۔ میرا جھولا جھولنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی زرینہ سے کہا، تم مجھے جھولا جھلاؤ۔ یہ کہہ کر میں جھولے پر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے دھکا دینا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں۔ مجھے جھولا جھولنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے زرینہ سے کہا کہ بس اور دھکا مت دو، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ تمام لڑکیاں جا چکی تھیں، لیکن میرا جھولا ابھی تک زور زور سے چل رہا تھا، جیسے کوئی بہت تیزی سے دھکا دے رہا ہو۔ میں چیخ رہی تھی لیکن جھولا رکا نہیں۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ مجھے امی کی آواز آئی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، زہرا زہرا۔ تب یکایک وہ جھولا رک گیا اور میں نیچے گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ جب سب لڑکیاں کھیل ختم کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہی تھی تو تم کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ تم کہیں کھیلنے نہیں جاؤ گی۔ 2-3 روز میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میری سہیلیاں آتی اور میں ان کے ساتھ چپکے سے چلی جاتی۔ امی کو شاید یاد بھی نہیں رہا کہ انہوں نے مجھے دوسرے گھروں میں جا کر کھیلنے کو منع کیا تھا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اگر کوئی سہیلی نہ بھی آتی تو میں اکیلی ہی اس گھر میں چلی جاتی اور جھولے پر بیٹھ جاتی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ جھولا خود بخود چلنے لگتا۔ ایک دن میں یوں ہی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھی، زہرا میرے ساتھ کھیلو گی؟ اس کے ساتھ ہی جھولا خود بخود رک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ہی عمر کی ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی، لیکن میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ ہمارے محلے کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، میں یہیں رہتی ہوں اور تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس طرح میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں سارا دن کھیلتے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب کوئی اور لڑکی مجھے بلانے آتی تو وہ دور سے دیکھ کر واپس چلی جاتی، اور جب میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی کہ تم اکیلے میں باتیں کرتی ہو اور جھولے پر بیٹھی ہوتی ہو تو جھولا خود بخود چل رہا ہوتا ہے، نہ جانے تم اکیلے میں کس سے بات کرتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتی کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو میری سہیلی نظر نہیں آتی۔ بہرحال اب مجھے اپنی اس نئی سہیلی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ کھیل کے دوران میری ہر بات مان لیتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ ایک دن میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، میرا نام آتش ہے۔ مجھے یہ نام عجیب سا لگا۔ اس پر وہ بولی کہ ہمارے ہاں ایسے ہی نام رکھے جاتے ہیں۔
میری پرانی سہیلیاں آہستہ آہستہ چھوٹتی جا رہی تھی اور میں آتش کی دوستی میں مگن تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ اسکول کی چھٹی صبح 10 بجے ہو گئی تھی۔ امی نہانے دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اس خالی گھر میں چلی گئی۔ وہاں آتش قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بیٹھی سنتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے کہا، زہرا، تم نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، کیا تم مجھ سے قرآن شریف پڑھو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے مٹھائی لاتی ہوں۔ آج سے تم قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہی ہو۔ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ میں اپنے گھر آ گئی، نہا دھو کر وضو کیا اور دوبارہ اس کے پاس چلی گئی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے میرا سپارہ شروع کروایا اور منہ بھی میٹھا کیا۔ مٹھائی اتنی لذیذ تھی کہ دل چاہ رہا تھا کھاتی رہوں۔ سپارہ پڑھنے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور مجھے بھی نماز پڑھنی سکھائی۔ پہلی مرتبہ نماز اور قرآن پڑھنا ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا، لیکن آتش نے منع کر دیا کہ ابھی کسی کو مت بتانا۔ اس طرح میں اس سے قرآن اور نماز پڑھتی رہی۔ تقریباً مہینے بھر میں اس نے میرا قرآن شریف ختم کروا دیا اور میں نماز کی بھی پابند ہو گئی۔ امی حیران تھی کہ مجھے نماز پڑھنی کیسے آ گئی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اسکول کی ٹیچر سے سیکھی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ گرمیاں ختم ہو گئی تھیں اور سردیوں کی آمد تھی، اس لیے دن بھی چھوٹے ہونے لگے تھے اور جلد ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ اس لیے میں بھی آتش کے پاس سے جلدی واپس آ جاتی۔ آتش میری اسکول کی پڑھائی میں بھی بہت مدد کرتی اور بہت مزے کی چیزیں لا کر کھلاتی تھی۔ ایک دن شدید سردی ہو رہی تھی اور ہم دونوں کھیل میں مگن تھے۔ اچانک مجھے بہت زور کی بھوک لگنے لگی، تو میں نے آتش سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بولی، کیا کھاؤ گی؟ میرے منہ سے اچانک نکل گیا کہ میرا آم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، جبکہ آم کا تو موسم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم آنکھیں بند کرو، میں آم لے کر آتی ہوں۔ میں سمجھی کہ شاید مذاق کر رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس کے کہنے پر میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک بہت بڑے تشت میں بڑے بڑے آم رکھے ہیں۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی، تمہارا دل آم کھانے کو چاہ رہا تھا، لو آم کھاؤ۔ کچھ دن بعد امی کے پاس ایک خاتون آئی جو گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی۔ امی نے ہم بہن بھائیوں کے لیے ان کو رکھ لیا۔ یہ بات میں آتش کو بتانا چاہتی تھی۔ دوسرے دن جب میں اس سے ملی تو وہ کچھ اداس تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، زہرا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اس گھر میں کوئی اور آنے والا ہے اور یہ نیم کا درخت بھی کٹنے والا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی اور کہا، نہیں آتش، ہم کہیں اور کھیلیں گے، تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اس کی آواز بھی بھرا گئی اور وہ بولی، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک مسلمان جن زادی ہوں اور ہم لوگ اس گھر میں نیم کے درخت پر رہتے ہیں۔ تم مجھے اچھی لگیں تو میں نے تم سے دوستی کر لی، لیکن اب اس گھر میں نئی مکین آ رہے ہیں اور یہ نیم کا درخت بھی کٹ جائے گا، اس لیے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوف زدہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر آتش کی رفاقت نے میرے اندر اس کی چاہت کا سمندر موجزن کر دیا تھا، اس لیے اس کے جن زادی ہونے کا سن کر بھی میں خوف زدہ نہ ہوئی اور اس کے بچھڑنے کے غم میں اور زور زور سے رونے لگی۔ ہم لوگ کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ پھر وہ بولی، میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں مگر تم کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، اگر ایسا ہوا تو پھر میرا آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا قرآن شریف دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تلاوت روزانہ کرنا، جس دن تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اس امید پر اس خالی گھر کی طرف جانے لگی کہ شاید آتش سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہاں تو ایک اور ہی منظر تھا۔ نیم کا درخت کاٹا جا رہا تھا اور پورے گھر میں مرمت اور صفائی کا کام ہو رہا تھا۔ شاید نئے لوگ آ رہے تھے۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ قرآن پڑھانے والی خالہ بھی بیمار پڑ گئیں، انہوں نے بھی آنا شروع نہیں کیا تھا۔ میں سارا دن گھر میں رہتی۔ امی بھی پریشان تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے میں امی نے کڑھی چاول پکائے جو مجھے سخت ناپسند تھے۔ سب کھانا کھا رہے تھے اور میں ایسے ہی بیٹھی خالی پلیٹ سے کھیل رہی تھی۔ امی بار بار کھانے کی تاکید کر رہی تھی۔ بالآخر میں یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آتش کو یاد کرنے لگی۔ جب مجھے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آتش میرے لیے پسندیدہ کھانوں کا بندوبست کر دیتی تھی۔ آج اگر وہ ہوتی تو میں اس سے تلی ہوئی مچھلی کی فرمائش کرتی
ابھی میں نے یہ بات صرف سوچی ہی تھی کہ چند ہی لمحوں میں میرے بستر پر ایک پلیٹ رکھی نظر آئی جس میں تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ انتظام آتش نے کیا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پیٹ بھر کر مچھلی کھائی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا تو پلیٹ بھی غائب ہو گئی۔ اچانک امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، یہ مچھلی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا شاید پڑوس کے کسی گھر میں مچھلی تلی جا رہی ہو۔ ایک دن قرآن پڑھانے والی خالہ بھی آ گئیں اور انہوں نے سب بہن بھائیوں کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے میرا سپارہ شروع کرایا تو میں نے قرأت کر کے فر انہیں سنا دیا۔ وہ حیران تو بہت ہوئیں لیکن خاموش رہیں کہ شاید میں نے پہلے کچھ پڑھ رکھا ہو۔ پھر انہوں نے پہلا سپارہ شروع کروایا تو میں نے وہ بھی فر سنا دیا۔ اب ان کی حیرانی دو چند ہو گئی کہ اس بچی کو تو قرآن شریف پڑھنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ وہ امی کے پاس گئیں اور بولی، کیا آپ زہرہ کا قرآن دوبارہ پڑھوا رہی ہیں؟ امی نے کہا نہیں، وہ پہلی بار قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ خالہ بہت حیران ہوئی اور بولی، وہ تو اتنا روانی سے پڑھتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ پہلی بار پڑھ رہی ہے، بلکہ میں نے تو بیچ بیچ سے بھی پڑھوایا ہے۔ اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کا انداز ایسا ہے کہ مانے ہوئے قاری بھی کیا پڑھتے ہوں گے۔ امی نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میں نے قرآن شریف پڑھنا کہاں سے سیکھا۔ تب مجھے کوئی بات نہ سوجھی اور میں نے بلا سوچے سمجھے ان کو ساری تفصیل بتا دی۔ یہ سن کر امی بہت پریشان ہوئی کہ ان کی بیٹی ایک عرصے تک کسی جنزادی کے ساتھ رہتی آئی ہے، اس کے ساتھ کھایا پیا، نماز اور قرآن شریف پڑھنا سیکھا، دن بھر کھیلتی رہتی تھی، کہیں اس پر کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایک دو مولویوں اور عاملوں کو بلا کر مجھ پر دم وغیرہ بھی کروایا، لیکن اس روز کے بعد میری آتش سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات اس نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ جس دن تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا اس کے بعد میرا تم سے ملنا ممکن نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور گلشن اقبال شفٹ ہو گئے۔ آتش کا دیا ہوا قرآن میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ میں ہر روز پابندی سے تلاوت کرتی ہوں کہ کہیں وہ بھی مجھ سے چھن نہ جائے۔